خوش آمدید۔ آج ہم ایران کے آئینی نظام کو ذرا گہرائی سے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خاص طور پر یہ سمجھنا ہے کہ رہبر معظم یعنی سپریم لیڈر، ان کا کردار کتنا مرکزی اور طاقتور ہے۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ 1979 کے انقلاب سے لے کر اب تک کی کہانی بتاتا ہے کہ یہ نظام کیسے بنا، کیسے بدلا۔ مقصد یہ ہے کہ سمجھیں کہ کاغذ پر اختیارات کیسے ہیں اور اصل میں طاقت کہاں ہے۔ ایک بات تو شروع میں ہی بڑی دلچسپ لگی، وہ 1979 کا پہلا ریفرنڈم کہ لوگوں سے پوچھا اسلامی جمہوریت چاہیے، اور بیلٹ پیپر تھے سرخ اور سبز۔ جی ہاں، مطلب شاید ووٹ ڈالنے سے پہلے ہی پتہ چل جاتا تھا کہ کون کدھر ہے۔ بالکل، یہ ایک طرح سے شروع سے ہی نظام کی نوعیت واضح کر رہا تھا۔ خیر، امام خمینی فروری 79 میں واپس آئے اور بہت تیزی سے اقتدار سنبھالا۔ پھر مارچ میں ریفرنڈم ہوا۔ سرکاری طور پر تو کہا گیا 99% سے زیادہ نے ہاں کہا۔ 99%؟ اچھا۔ جی، اور اس کے فوراً بعد پھر آئین بنانے کا کام شروع ہوا۔ اور یہیں پر وہ ولایت فقیہ والی بات آئی، جو شاید سب سے خاص چیز ہے اس نظام کی۔ جی ہاں، بالکل۔ ایک شروع کا مسودہ تو تھا، سنا ہے پیرس میں بنا تھا، کچھ مغربی اثرات تھے، لیکن جو اصل آئین ساز اسمبلی بنی نا، مجلس خبرگان قانون اساسی، اس میں امام خمینی کے حامی زیادہ تھے، تو انہوں نے ولایت فقیہ یعنی ایک طرح سے سب سے بڑے عالم دین کی حاکمیت، اس کو آئین کا مرکز بنا دیا۔ اچھا۔ مطلب یہ کہ ریاست کا حتمی فیصلہ، نگرانی، وہ ایک اعلیٰ ترین فقیہ کے پاس ہوگی۔ یہی آئین پہ دسمبر 1979 میں منظور ہوا، جسے قانون اساسی کہتے ہیں۔ تو یہ قانون اساسی یہ اختیارات بانٹتا کیسے ہے؟ مطلب ایک طرف منتخب صدر ہے، پارلیمنٹ ہے، دوسری طرف رہبر، یہ چلتا کیسے ہے؟ دیکھیں، آئین کہتا تو ہے کہ حاکمیت اللہ کی ہے اور عوام اپنے معاملات میں خود مختار ہیں، لیکن ساتھ ہی ایک اور چیز ہے، ولایت مطلقہ امر، یعنی معاملات میں مطلق اختیار۔ اچھا، مطلق اختیار۔ جی، اور یہ اختیار دیا گیا ہے رہبر کو۔ تو عملی طور پر مقننہ یعنی پارلیمنٹ، انتظامیہ یعنی صدر اور حکومت، اور عدلیہ، یہ تینوں شعبے رہبر کے ماتحت کام کرتے ہیں، ان کی نگرانی میں۔ تو مطلب رہبر صرف کوئی روحانی شخصیت نہیں، بلکہ وہ تو اصل حکمران ہوئے۔ ان کے پاس کیا کیا اختیارات ہیں خاص طور پر؟ بالکل، وہی اصل حکمران ہیں، فوج کے سپریم کمانڈر ہیں۔ جنگ یا امن کا فیصلہ ان کا ہے۔ ملک کی جو بڑی پالیسیز ہیں ان کی سمت وہی طے کرتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں، اور سب سے اہم جو بڑی تقرریاں ہیں نا، جی، وہ سب رہبر کرتے ہیں، جیسے شورائے نگہبان کے 6 فقہا، عدلیہ کا سربراہ، فوجوں کے سربراہان، سرکاری ٹی وی ریڈیو کا سربراہ، یہاں تک کہ جو صدر عوام منتخب کرتے ہیں اس کی بھی حتمی منظوری رہبر دیتے ہیں۔ اچھا۔ جی، اور اداروں میں کوئی جھگڑا ہو جائے تو فیصلہ بھی وہی کرتے ہیں۔ سزائیں معاف کرنا، کم کرنا، یہ بھی ان کے اختیار میں ہے۔ آپ نے شورائے نگہبان کا ذکر کیا، یہ نام تو بہت سننے میں آتا ہے، اس کا کیا رول ہے؟ یہ اتنی اہم کیوں ہے؟ یہ بہت ہی اہم ادارہ ہے۔ آئین کا آرٹیکل 91 اسے شاید سب سے طاقتور بناتا ہے۔ 12 لوگ ہوتے ہیں اس میں، 6 تو جید عالم دین جنہیں رہبر خود چنتے ہیں۔ اچھا، براہ راست۔ جی، اور 6 قانون دان جنہیں عدلیہ کا سربراہ نامزد کرتا ہے اور پارلیمنٹ منظور کرتی ہے۔ ان کا کام یہ دیکھنا ہے کہ پارلیمنٹ جو بھی قانون بنائیں وہ اسلام اور آئین کے خلاف نہ ہو، اور انتخابات میں کون حصہ لے سکتا ہے کون نہیں، یہ بھی یہی طے کرتے ہیں۔ ایک طرح سے ان کی منظوری کے بغیر پارلیمنٹ کا وجود ہی قانونی نہیں رہتا۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ رہبر نہ صرف خود بہت بااختیار ہیں، بلکہ شورائے نگہبان کے ذریعے جس کے آدھے لوگ وہ خود لگاتے ہیں، وہ پارلیمنٹ اور الیکشن پر بھی بڑا کنٹرول رکھتے ہیں۔ بالکل، یہ ایک طرح کا آپ کہہ لیں خود کو قائم رکھنے والا نظام بن جاتا ہے۔ سمجھ گئی۔ منتخب ادارے بھی ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں ہیں۔ صدر ہے جو رہبر کے بعد دوسرا بڑا عہدہ ہے، انتظامیہ چلاتا ہے، بجٹ وغیرہ دیکھتا ہے، عوام ووٹ سے چنتے ہیں۔ پارلیمنٹ بھی ہے، اسلامی شورا مجلس، وہ بھی عوام 4 سال کے لیے منتخب کرتے ہیں، قانون بناتی ہے۔ لیکن اختیارات محدود ہیں۔ جی، لیکن جیسا ہم نے دیکھا ان کے اختیارات کی حدیں ہیں، اور فائنل منظوری وہ شورائے نگہبان اور پھر رہبر کے پاس ہے۔ اور موجودہ رہبر علی خامنہئی، وہ تو بہت بہت لمبے عرصے سے ہیں اس پوزیشن پر۔ جی ہاں، یہ بھی ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ وہ 1989 سے رہبر ہیں،
یعنی 35 سال سے زیادہ ہو گئے۔ 35 سال؟ جی، اور اس سے پہلے 8 سال صدر بھی تھے۔ اوہ! تو کل ملا کر دیکھیں تو تقریباً 44 سال سے وہ ایران کے اقتدار کے بالکل مرکز میں ہیں۔ 44 سال؟ مشرق وسطیٰ میں شاید سب سے لمبے عرصے تک حکومت کرنے والے رہنماؤں میں سے ایک۔ تو ظاہر ہے انہوں نے موجودہ ایران، اس کی پالیسیوں، اداروں، ان سب پر بہت گہرا اثر ڈالا ہے۔ تو خلاصہ کریں تو ایران کا نظام بظاہر جمہوری لگتا ہے، الیکشن وغیرہ ہوتے ہیں، جی، لیکن اصل میں ولایت فقیہ کے تحت ایک غیر منتخب مذہبی رہنما یعنی رہبر، ان کے پاس بہت زیادہ حتمی اختیارات ہیں۔ یہ تو بڑا منفرد قسم کا ملاپ ہے۔ بالکل۔ نظام ایک انتہائی طاقتور شخصیت کو مرکز بنا دیتا ہے اور باقی ادارے گویا اس کی مدد کے لیے ہیں۔ اس سے ایک بڑا سوال ذہن میں آتا ہے جس پر شاہد سوچنا چاہیے کہ آئین کے تحت ایک ہی شخص میں اتنی طاقت جمع ہونا، خاص طور پر جب مستقبل میں قیادت کی تبدیلی کا مرحلہ آئے گا، تو اس کا ملک کے استحکام اور مستقبل پر کیا اثر ہو سکتا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔